ہماری معاشرے میں یا عام طور پر کون سے غلط طرز عمل جو ہیں وہ عام ہیں؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو غلط طرز عمل ہے وہ شاید یہ ہے کہ ہم رمضان کو برائیوں سے دور ہونے کا یا برائیوں سے مستقلاً اپنے آپ کو دور کر لینے کا پریکٹس کے بجائے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان برائیوں کو پوز کرنے کا نام ہے، کہ فی الحال ذرا پھر چھوڑ دو، روزے کے دوران چھوڑ دو یا رمضان کریم میں چلو یہ چھوڑ دو پھر شروع کر دیں گے۔ میرے خیال میں سب سے شاید غلط رویہ یہی ہوگا، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کریم جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تو ریفریشر کورس ہے، یہ پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے کہ انسان پریکٹس کرتا ہے، شیطان بند ہو گیا، اب آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اب آپ کی لڑائی شیطان اور اپنے نفس کے بجائے صرف اپنے آپ سے ہو رہی ہے۔ اب اپنے آپ کو بہتر کریں اور عادت ڈالیں خیر کے کاموں کی اور برائیوں کی عادت چھوڑیں۔ آپ نے خالی پوز کر دیا، یہ جیسے ایسے کہ معاہدہ کر لیا ہو کہ بھئی ہم رمضان میں نہیں کریں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، یہ رویہ سب سے غلط۔ دوسرا ایک اور چیز، یہ جو سحر و افطار کے دوران جو کھانے کی مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی رمضان کے بہت سے فائدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ سادی خوراک اور مناسب خوراک اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، حلال و طیب استعمال کرتے ہیں، رمضان میں وہی کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس بہت ہے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، تو پھر اس کو بانٹیں، پھر اوروں کو بھی کھلائیں، پھر غربا کو کھلائیں، پھر حق مستحق جو لوگ ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو کھلائیں۔ پھر اگر آپ کے پاس بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے جی، اس سے بھی زیادہ ہے، تو اور کھلائیں، دنیا میں کیا ختم ہو گئے ایسے لوگ؟ تو دوسری چیز یہ۔ تیسری چیز میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سحر و افطار کے وقت اس ٹائم کے اوپر اس قسم کے پروگرامز کو، اور خاص طور پہ ٹی وی پروگرامز کو اوائڈ کریں جس میں کہ آپ کی ذہنی یا روحانی نشو و نما کے بجائے محض ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹائم پاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، یہ جو خام خواہ بس ٹائم گزارنے کے لیے، اس کے بجائے وہ ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جائیں جو آپ کو کوئی ذہنی، روحانی، جسمانی فائدہ پہنچائیں۔ جیسے کہ آپ رمضان کریم میں آخری جو وقت ہوتا ہے، یہ دعا کا وقت ہوتا ہے قبولیت کا روزے میں، نہ کہ آپ ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں، نہ کہ آپ سوشلائز کرنا شروع کر دیں۔ کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ اچھی بات سنیں اور اپنے آپ کو انوالو کریں۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں رمضان کریم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ روزے کے اوقات میں ان کو نہ کریں۔ ہاں، ایک اور چیز، رمضان کریم میں اس بابرکت مہینے میں جو رشتہ قرآن سے آپ کا جڑتا ہے، اس کی تلاوت کا، اس کی تفہیم کا، اس کو پورا سال چلنا چاہیے۔ یہ تو آپ کا اسپیشل ٹائم پیریڈ ہے، لیکن اسپیشل ٹائم پیریڈ کو آگے ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی چلنا چاہیے۔ اور رمضان میں ایک اور بھی چیز، فیملی ٹائم ہوتا ہے، یہ اکٹھے سحریاں کرنا، یہ اکٹھے افطار، یہ ایک ہمارا کلچر بھی تھا مسلمان معاشروں کا، اس کو بحال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دن بھر کی بھی اور روزے کے وقت بھی اور سحری میں بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا، کوئی کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، اور اس پہ نہیں، یہ ٹوگیدرنیس کا ٹائم۔ میرے خیال میں یہ جو ایڈکشن ہے نا سوشل میڈیا کی، اس سے بھی جان چھڑانے کا اچھا موقع ہے رمضان کریم۔